بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ ہیں اور عدلیہ پاکستان کے ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے، اور اس ریاستی ستون کے سربراہ کے خلاف کسی شخص کا برملا یہ اعلان کرنا کہ جو اس کا سر قلم کرے گا میں اسے 1 کروڑ روپے کا انعام دوں گا، پاکستان کے آئین سے کھلی بغاوت ہے، پاکستان کے دین سے کھلی بغاوت ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں 2017-18 میں ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کھڑا کیا گیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور کسی بھی مسلمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت اس کے ایمان کی بنیاد ہے، اور کسی مسلمان کو کسی جماعت سے اپنے عقیدہ ختم نبوت یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی انسان کے ایمان کا فیصلہ انسانوں نے نہیں کرنا، یہ وہ کام ہے جو خدا نے روز قیامت کرنا ہے، اور جو شخص لوگوں کے ایمان پہ فتوے جاری کرتا ہے وہ خدا کے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ پاکستان کے اندر آئین ہے، پاکستان کے اندر عدالتیں ہیں، پاکستان کے اندر قانون ہے، اور پاکستان میں کسی شخص کو، کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کے قتل کے فتوے جاری کرے، چونکہ سزا اور جزا کا ریاست میں اختیار صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے۔ عدالت کے علاوہ اگر جتھوں کو اور علماء کو یہ اختیار دیا جائے گا تو پھر ہر فرقے کا علیحدہ فتویٰ ہوگا، اور ہر محلے کی مسجد سے علیحدہ فتویٰ ہوگا، اور ملک آگ اور خون کے اندر نہایا جائے گا۔ اور اسی لیے پاکستان کے علماء نے مل کر پیغام پاکستان کی صورت میں اس رویے کی مذمت کی تھی۔ پیغام پاکستان کی صورت میں پاکستان کے تمام جید علماء کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ دہشت گردی، خود کش حملے اور فتوے بازی، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، اس کا اختیار صرف ریاست کے اداروں کو ہے۔ میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ حنین میں ایک صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جب جنگ کے دوران ایک مشرک پر وہ غالب آ گئے اور اس نے دیکھا کہ میں اب شاید قتل کر دیا جاؤں، اس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، اور جو صحابی تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ اس نے اپنی موت دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا تو وہ بہت اس پر ناگواری کا انہوں نے اظہار کیا، اور انہوں نے صحابی سے سوال کیا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو صحابی نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے موت کو دیکھ کر
جب وہ مغلوب ہو گیا تو کلمہ پڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے خوف سے کلمہ پڑھا یا دل سے کلمہ پڑھا؟ اور یہ لفظ آپ نے بار بار دہرائے کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اسلام ایک انسانی جان کی کس قدر حرمت پہ یقین رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اور یہاں پر گلی گلی محلے محلے لوگوں کو ابھارا گیا مذہب کا نام لے کر کہ وہ لوگوں پر فتوے دیں۔ سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا؟ ایک سری لنکا کے شخص کو جس طریقے سے ہلاک کیا گیا، اس کے اوپر پوری پاکستانی قوم کو شرمندگی برداشت کرنی پڑی۔ اسی طرح سرگودا میں، جڑاں والا میں، سوات میں اور نامعلوم کہاں کہاں ایک ہیجان پیدا کر کے لوگوں کو صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، اور ان سے ایسی حرکات کرائی جاتی ہیں کہ جو پورے پاکستان کے لیے اور دین اسلام کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ پوری دنیا میں خبریں چھپتی ہیں اور ہمارے دشمن ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ ہمارا ہمسایہ ملک کہ جہاں پر مسلمانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، وہ اس کی بات چھوڑ کر ہمارے اس گروہ کی سرگرمیوں کو اٹھا کر پوری دنیا میں اچھالتا ہے۔ تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس طرح کے رویوں کو پنپنے کی اجازت نہیں دے گی۔ کسی شخص کو، کسی جتھے کو، کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے، وہ کسی کے قتل کا فیصلہ کرے، چاہے جائے کہ کسی ملک کے چیف قاضی، چیف جسٹس کے اوپر اس قسم کے فتوے لگائے جائیں۔ نہ صرف ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی تاکہ آئندہ ایسا کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہو۔ میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انہی لوگوں کا نشانہ بن کر کہ جب نہ صرف مجھے بلکہ مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت کو خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی ایک سلوک کیا واقعہ رونما ہوا جو ذرا کم درجے کا تھا کہ سیاہی پھینکی گئی، مجھ پہ تو گولی چلا دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی۔ کیا تھا اس کے پیچھے؟ ایک سیاسی ایجنڈا تھا جس کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، ان کی حرمت کو ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر کے مسلم لیگ نون کے لیڈروں کو نشانہ بنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں دین اسلام کے رحمت کے چہرے کو، امن کے چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور ان آوازوں کی حوصلہ شکنی کریں اور سرکوبی کریں جو محض اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی ذات سے عشق، آپ کے ناموس کی حفاظت اور آپ کے ختم نبوت کی حفاظت ہر مسلمان کے دل اور ایمان کا حصہ ہے، جس پر اسے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی کو اجازت دی جائے گی کہ وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر
مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرے، مسلمانوں کے اندر خون ریزی پیدا کرے، مسلمانوں کے اندر جتھے بازی کی سیاست کرے یا جتھوں کو فروغ دے کر ہمارے ملک کی اور ہمارے دین کی دنیا کے اندر بدنامی کرے۔ تو لہٰذا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور حکومت جو قانونی کارروائی ہے وہ کرے گی، اور میں پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کے پرفریب نعروں سے، جس کے ذریعے محض وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے نفرت کے بیج بوتے ہیں، ہمیں لڑاتے ہیں، ان لوگوں سے پرہیز کریں۔ ہمیں اس وقت غزہ کی طرف دیکھنا چاہیے، کیا کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ کسی قسم کی وہاں تقسیم نہیں کی جا رہی کون کس مسلک سے ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو